ہم تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2026 بھی عطا فرما دیا۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ 2025 میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان میں سے بہت ایسے لوگ ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرما دی اور وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ابھی زندگی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، مہلت ہے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب تک ہماری زندگی ہے۔ لیکن شکر اس بات کا ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 2026 عطا فرمایا اور ہم ابھی حیات ہیں، ہم ابھی سلامت ہیں، ہماری موت ابھی نہیں آئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور دو کام تو آپ ضرور کریں، ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، نیک کام سب کریں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو سب سے تیزی کے ساتھ اور سب سے زیادہ جو چلتا ہے وہ اکثر جھوٹ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، جھوٹ بہت تیزی کے ساتھ لوگ بولتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بول کر اور گناہ کماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جھوٹ سے توبہ کر لیں۔ 2026 عطا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، جھوٹ سے توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور جھوٹ نہیں بولیں گے اس میں بہت سارے کام بن جائیں گے۔ بندہ پہلے بات تو آپ پر یقین کرنے لگے گا کہ بندہ یہ بڑا نیک ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ دوسرے لوگ آپ کی بات پر یقین کرنے لگیں گے، کسی کی بات پر کریں یا نہ کریں لیکن آپ کی بات پر یقین کرنے لگیں گے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ بندہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو اپنے اندر 2026 ملا ہے تو اپنے اندر یہ آپ تبدیلی پیدا کرو کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دوسری چیز، آج لوگ رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں، کمائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، تو اب اس میں یہ تمیز نہیں کر پاتے کہ حرام طریقے سے کما رہے ہیں یا حلال طریقے سے کما رہے ہیں۔ دیکھیں، حرام اور حلال یہ دونوں بہت قریب ہیں، اگر تھوڑا سا ادھر بہک گئے تو حرام کی طرف چلے گئے، ورنہ حلال آپ کمائیں، حلال کمائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا اور وہاں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حلال کمائی کما کے اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو آپ کے بچے جو ہوں گے وہ فرما بردار ہوں گے، آپ کے بچے آپ کی بات سننے والے ہوں گے، آپ کے بچے آپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ ورنہ دور تو ایسا آ رہا ہے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، وہ دور آ رہا ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ پہلے کا دور جو تھا نا، بیٹا باپ کے سامنے اونچی زبان میں بات نہیں کر سکتا تھا، بیٹا باپ کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر باپ آ کر بیٹھ جائیں تو بیٹا ادب کے لحاظ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور باپ آ گئے تو دور جانے کی تو بات الگ ہے، وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا دور کس طریقے سے بدلتا ہوا جا رہا ہے، کس طریقے سے ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، جھوٹ بولنا بند کریں، جھوٹ سے آپ توبہ کریں اور حرام رزق کمانے سے باز آئیں، توبہ کریں اور نمازوں کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف پابندی کریں، عبادت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم موت کے قریب ہوں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے گا اور ہماری روح قبض کر کے لے جائے گا۔ موت سب کو آنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے موت کا انکار کر دیا، کوئی موت کا انکار کرا تو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ یہیں رہے گا۔ لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، لوگوں کا اس بات پر یقین ہے، کسی کا انکار نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ کسی سے بھی پوچھ لو، سب کا یہی کہنا ہے کہ موت آئے گی، موت آنی ہے بھائی، تو پھر ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں؟ انسان جب کہیں جاتا ہے سفر پر یا کہیں رشتہ داری میں جاتا ہے، 1-2 دن رکتا ہے اور پھر اسے واپس آنا ہوتا ہے۔ کہاں؟ اسے پتا ہے کہ ہاں ہمارا گھر ہے، ہمیں گھر پہ واپس آنا ہے نا بھائی؟ تو گھر پہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یا وہیں رک جاتا ہے کہ نہیں اب گھر نہیں جانا ہے؟ تو ہم اسی طریقے سے اس دنیا میں ایگزام دے رہے ہیں، ہم دنیا میں ایگزام دے رہے ہیں، یہ ہمارا حقیقی گھر نہیں ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے کہ یہاں سے پھر جانا ہی نہیں ہے۔ بھائی جب ہماری موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری موت آنی ہے،
ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہماری موت کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں گناہوں پر لگے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں عیاشیوں پر لگے ہیں؟ ہم کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں آتے؟ ہم کیوں عبادت سے دور بھاگتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کو اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ آؤ بھائی نماز کی طرف آؤ، کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے آئیں گے صاحب، کل کو ٹال دیتے ہیں۔ کس نے دیکھا ہے کہ کل آنا ہے، کہ کل ہم زندہ رہیں گے بھی نہیں رہیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کل پڑھیں گے، ان سے ذرا بات کرنا، ان سے پوچھنا کہ کل تک تم زندہ رہو گے؟ بھائی جب تمہیں خود نہیں پتا ہے کہ کل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر ہم کل پر کیوں ٹالتے ہیں؟ ہمیں تو جس وقت نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو، ہم مسجد کی طرف چلے جائیں۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو اگر ابھی ہمارے پاس جوانی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، جوانی میں عبادت کریں۔ ورنہ لوگ بڑھاپے پہ چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد کی طرف جاتے ہیں، پھر نمازوں پہ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر عمرہ کرنے جاتے ہیں، صحیح سے ارکان بھی ادا نہیں ہو پاتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر حج کرنے جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جب جوانی آئے تو جوانی پہ عمرہ کر لو، جوانی پہ حج کر لو، کیونکہ ارکان جوانی پر بہت بہتر ادا ہوتے ہیں۔ معاشرے میں تو یہ غلط چیز مشہور ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے، بوڑھے ہو جائیں تو پھر عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے جائیں، ساری چیزوں سے نپٹ کر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ہم کیسے جا سکتے ہیں، ابھی تو ہماری بیٹیاں باقی ہیں، ان کی شادی کرنا ہے، بیٹے باقی ہیں، ان کی شادی کرنا ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا انتظام کر دیتا ہے، سب کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن جاتا وہی ہے جسے سرکار بلایا کرتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی رمضان میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ موت کو دن میں کئی بار یاد کیا کرو تو ہمارا گناہوں کی طرف سے دل ہٹ جائے گا۔ جب بندہ موت کو یاد کرے گا، موت کی جب اسے یاد آئے گی اور دن میں کئی بار جب موت کو یاد کرے گا تو پھر گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ہم اپنے تمام نوجوانوں کو بولتے ہیں کہ آؤ نا یار مسجد میں۔ آپ جب مسجد میں آتے ہو تو پھر مسجد میں ایک الگ ہی خوشحالی ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو جب ہم مسجد میں دیکھتے ہیں نا، نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، جب کہیں سے دھوکہ ملتا ہے، جب کہیں سے ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو فجر کی نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان فجر کی نماز میں بھی سب سے اگلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں حضرت، بس نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ارے جب دنیا دار کی طرف سے تمہیں دھوکہ ملتا ہے تب تم نماز کی طرف آتے ہو، جب تمہارے دل پر ٹھیس لگتی ہے تب تم نماز کی طرف آتے ہو، تم پہلے سے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، یار آؤ نا یار۔ اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا، اور ایسا معاف فرمانے والا ہے ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ ہم کیوں اتنے غافل ہیں؟ ہم کیوں دنیا کی فکر میں ہیں؟ ہم کیوں دنیا میں لگے ہیں؟ آئے نا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تجھے بخشنے والا ہوں، میں تجھے معاف فرمانے والا ہوں۔ تو دنیا کے در پہ ٹھوکر کھا رہا ہے، آنا میری بارگاہ میں۔ اور رب تو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے بندے سے، ایک ماں کیا پیار کرتی ہوگی جتنا رب پیار کرتا ہے۔ آؤ نا میرے بھائی، مسجدیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے مسجدیں تو بنا لی ہیں لیکن اس میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یہ سونی پڑی ہوئی ہیں۔ فجر کی نماز میں لوگ دکھائی نہیں دیتے، عشاء کی نماز میں بھی کچھ کم ہی لوگ آتے ہیں۔ بھائی آپ نمازوں کی پابندی کریں گے تو آپ کے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہوگی، یقین جانو انشاءاللہ آپ کے سارے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو آپ یہ مت سوچو کہ آج ہم اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، آج ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تو سب دن ایسے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، آزمائشوں میں ہو سکتا ہے ہم بھی آزمائشوں میں پڑے ہوں۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے خانہ کعبہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں، تو اپنی محبت پہ مجھے گرفتار کر لے۔ واپس آیا تو اس کا گوشت سڑنا شروع ہو گیا، اس کے جسم سے اس کی بوٹی کٹ کٹ کے گرنے لگی، اس کا جسم سڑنا شروع ہو گیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم میرے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرا جسم سڑ جائے، میری بوٹی کٹ کٹ کے گرے،
آواز آئی؟ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، دیکھوں تو میرا بندہ اس میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یار ہو سکتا ہے کہ آپ پر آزمائشیں پڑی ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ شریف کا حاجی بنائے، اللہ تعالیٰ